اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. خطبہ جمعہ میں مسلسل صحیفہ سجادیہ سے دعاؤں کو عنوان کلام قرار دے رہا ہوں، اور تسلسل میں صحیفہ سجادیہ میں موجود دعا نمبر 20 آج کل عنوان ہے. اور دعا نمبر 20 مشہور ترین ایک دعا ہے، دعائے مکارم الاخلاق. انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو بھی ہوگی، اور نسبتاً یہ طویل دعا بھی ہے، اور اس کا آغاز محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات سے ہوتا ہے. سرکار حضرت سید سجاد علیہ السلام نے جو دعا کا آغاز کیا ہے صلوات کے کلمات سے، اس طریقے سے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے گزارش کی ہے کہ چوتھے امام کی زندگی کے زمانے کو دیکھا جائے تو وہ زمانہ ہے جس زمانے میں تبلیغ کھل کر کے بڑی وضاحت کے ساتھ نہیں کی جا سکتی تھی. کربلا ختم ہو چکی ہے، اور کربلا کے ختم ہو جانے کے بعد حالات کا اندازہ ہے. ان حالات کو آپ اس اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسیران کربلا جب چھوٹ کر کے مدینہ آئے ہیں تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ کربلا کے پیغام کو، کربلا کے مقصد کو اور اس کے حالات کو لوگوں میں بیان کرنا شروع کیا. اور اس کی خبر پہنچ جاتی ہے دربار یزید تک. پابندیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جاتی ہیں، مگر اس جانے میں کوئی اپنا اختیار نہیں ہے، بلکہ آپ نے صرف مقصد حسین کو بھلانے نہیں دینا چاہتی ہیں. یاد رکھا جائے، لوگ اسے بھول نہ پائیں، حکومت اس پر پردہ نہ ڈال سکے، آپ بیان کر رہی ہیں. اس لیے انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بھی پڑ رہا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے کہ اگر کہیں لوگ متاثر ہو رہے ہیں تو وہاں سے نکال دیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ جناب زینب کبریٰ کو مصر تک بھی جانا ہوا، شام تک بھی جانا ہوا، یعنی دوبارہ مدینے سے اور اطراف میں بھی پہنچاتی رہی ہیں. جناب سرکار سید سجاد علیہ السلام وقت کے امام تھے، اور امامت ایک فریضہ ہے. وہ خود حالات بناتے ہیں اور حالات کے اعتبار سے پیغام کو پہنچاتے ہیں. چوتھے امام نے بہترین راستہ جو نکالا پیغام کے پہنچانے کا، وہ دعا ہے. اس لیے صحیفہ سجادیہ کو اگر آپ غور سے پڑھیں اور ہر دعا میں کلمات کو پڑھیں، دعا کے کلمات کو، تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ امام نے دعائیہ کلمات میں کس طریقے سے پیغامات کو پہنچایا اور ان میں اہل بیت علیہ السلام کے شناخت کروائی ہے. خصوصیت کے ساتھ اکثر دعائیں وہ ہیں کہ جن دعاؤں میں ہر دعا سے پہلے اور آخر میں صلوات ہے. دعا طویل بھی ہے تو صلوات کے کلمات بے انتہا دعا میں پائے جاتے ہیں. گویا کہ پڑھنے والے کو محمد و آل محمد سے آشنا کرواتے چلے جا رہے ہیں.
ہر دعا سے پہلے یا بعد میں صلوات کی تاکید خود محمد وآل محمد کی عظمت کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ ہم انہیں بھول کر کے کچھ نہیں پا سکتے ہیں۔ اگر دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہیں اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت تک کامیاب رہنا چاہتے ہیں تو محمد وآل محمد کو یاد کرنا ہوگا، انہیں پہچاننا ہوگا اور کبھی بھی اپنے ذہن و دماغ سے ان کو نکالنا نہیں ہوگا، ان کی شناخت ہونی چاہیے۔ یہ دعا صلوات ہی سے شروع ہوتی ہے، اور میں نے اس سے پہلے والے جمعے میں صلوات سے متعلق کچھ باتیں، کچھ گزارشات کی تھیں، اور آج بھی میں چاہوں گا کہ صلوات کی عظمت و اہمیت سے متعلق بھی تھوڑی سی گفتگو کروں۔ سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اقوال و فرامین میں سے ایک فرمان ہے، گویا یہ حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بالشہادتین تدخلون الجنہ، شہادتین ایک ذریعہ ہے جنت میں داخل ہونے کا، کہ جو شہادتین تک پہنچا وہ گویا جنت تک پہنچے گا۔ شہادتین یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ شہادتین، دو شہادتیں، شہادت توحید اور شہادت رسالت۔ ظاہر ہے صرف دو کلمے دہرانے کا نام جنت نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کلمے کے پیغامات ہیں اور اس کے ایک حقیقت ہے جس حقیقت تک پہنچنا چاہیے، یعنی توحید۔ اگر واقعی معنوں میں انسان کی زندگی میں توحید آ جائے تو ہر چیز سے انسان چھٹکارا پا جائے گا، غموں سے بھی نجات پا لے گا، اور نہ جانے کتنی اسارتوں سے اور قید خانوں سے بھی وہ آزاد ہو جائے گا۔ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے جس قدر سخت اسیر ہے اور جتنی اسارتوں میں وہ مقید ہے، شاید اس کو شمار کرنا بیٹھ جائیں آپ تو شمار کرنا بھی مشکل ہو جائے گا کہ ہم کن کن چیزوں کے اسیر ہیں۔ لیکن جو حقیقی معنوں میں شناخت توحید رکھتا ہے، توحید کو پہچانتا ہے اور دائرۂ توحید میں ہے، وہ ہر طرح کی اسارت سے پھر آزاد ہو جاتا ہے، خواہشات اور آرزوؤں کی اسارت سے نکل جاتا ہے، لالچ و حرص کی اسارت سے نکل جاتا ہے، دوسرے کو اپنے آقا بنانے کی اسارت سے نکل جاتا ہے، نہ جانے کتنی چیزوں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور جتنا آزاد ہوتا ہے انسان اتنا ہی مطمئن ہوتا چلا جاتا ہے، اتنی مطمئن ہوں۔ میں ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف اشارہ دلاؤں۔ ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک دن گھر سے نکلے تو ایک گھر سے کچھ میوزیکل آواز آ رہی تھی۔ اتفاق سے جیسے ہی آپ وہاں پہنچے یہ گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی، اور اتنی ہی دیر میں گھر سے ایک کنیز نکلی۔ امام نے خالی اس کنیز سے پوچھ لیا کہ یہ گھر کسی غلام کا ہے یا کسی آزاد کا ہے؟ اس حیرت ہوئی اس کنیز کو کہ یہ کون سا آدمی جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کس بڑے آدمی، کس امیر آدمی کا یہ گھر ہے، یہ غلام کیسے تصور کیا؟ اس نے فوراً کہا کہ یہ کیسے آپ بات کر رہے ہیں، یہ ایک مرد آزاد کا گھر۔ لیکن اتنی دیر بات کرنے میں جو دیر ہوئی اور وہ کنیز گھر میں واپس گئی تو گھر کے مالک نے پوچھا کہ تمہیں دیر کیوں ہوئی، اتنی دیر کیوں؟ تو اس نے واقعہ بیان کر دیا کہ میں دروازے پہنچی تو ایک ایسا آدمی گزر رہا تھا اور اس نے پوچھ لیا کہ یہ گھر کسی غلام کا ہے یا کسی آزاد کا ہے۔ تو اس نے پوچھا تو تم نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں جواب کیا دیتے، سچائی اور حقیقت کہ آزاد کا گھر ہے۔ اس نے کیا کہا؟ تو پوچھتا ہے کہ پھر اس مرد نے کیا جواب دیا؟ تو کسی نے کہا کہ وہ یہی کہہ کر کے گزر گیا کہ یہاں لگتا ہے کہ واقعاً کسی آزاد ہی کا گھر ہے، اور یہ کہہ کے چلا گیا۔ یہ سن کر کے وہ آدمی گھر سے ننگے پاؤں نکلا اور دوڑتا ہوا گیا کہ کدھر گئے ہیں، کدھر گیا وہ آدمی، اور دوڑتا ہوا گیا پا لیا راستے میں، اور جیسے ہی راستے میں پا لیا تو ہاتھ جوڑ کر کیا کہ نہیں اب میں آزاد نہیں، میں آج سے غلام بن کے رہنا چاہتا ہوں، میں آج سے غلام رہ کے بننا چاہتا ہوں۔ واقعاً میں اب تک جو ہے جس کو میں آزادی سمجھ رہا تھا، نہ جانے کتنی چیزوں میں مقید تھا، کن کن چیزوں کا میں اسیر تھا، بس آج سے میں ایک کا غلام ایک کا بندہ بن کے رہنا چاہتا ہوں۔
پتہ ہے آپ کو، یہی ہیں بشر حافی۔ بشر حافی، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والا۔ وقت کے بہت ہی بزرگ ولی بنے امام نے خالی 2 جملے غلام اور آزاد کہا کہ آدمی غلام ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے، اگر وہ واقعی معنوں میں آزادی چاہتا ہے تو ساری غلامیوں سے اپنے کو آزاد کر لے، اور آزاد کرنے کے بعد جو ہے وہ حقیقی معنوں میں آزاد ہو جائے گا، ایک کا غلام ہو جائے، ایک کا بندہ ہو جائے، اور وہ بندہ توحید۔ تو امام نے فرمایا کہ بالشہادتین تدخلون الجنہ، 2 شہادتوں کے نتیجے میں تمہیں جنت ملے گی، وبالصلوات تنالون الرحمہ، اور صلوات پڑھنے سے تمہیں رحمت کا تسلسل تمہارے لیے جاری رہے گا، پاؤ گے تم رحمتیں۔ فاکثروا من الصلاة علی نبیکم وآلہ، لہٰذا تم نبی اور آل نبی پر زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھتے رہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اور اس کے ملائکہ محمد پر، سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات پڑھتے ہیں، اور یہ حکم کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بھی ان پر درود پڑھا کرو، صلوات پڑھا کرو، اور ان کے احکام کے تابع ہو جاؤ، سر جھکا لو ان کے حکم کے سامنے۔ گویا کہ صلوات اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سرکار نبی کریم کا بھی یہ فرمان ہے، صلوات کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ من قال صلی اللہ علی محمد، کوئی شخص کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی درود و رحمت نازل ہو نبی کریم پر، وہ آلہ اور اس کی آل پر، قال اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اللہ کی صلوات تمہارے اوپر بھی، اے صلوات بھیجنے والے تمہارے اوپر بھی کہ اللہ کی صلوات ہو، فَلْيَكْثُرُوا مِن ذَلِكَ، اس لیے تمہیں صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ جے مرتبہ صلوات پڑھو گے اللہ کی آواز آئے گی کہ اللہ کی صلوات تمہارے اوپر بھی۔ وَمَنْ قَالَ صلی اللہ علی محمد، اور جو شخص جو ہے صرف یہ کہے کہ نبی پر صلوات ہو اور اس میں آل کو شامل نہ کرے، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَىٰ آلِهِ، اور وہ نبی کے آل پر صلوات نہ بھیجے، تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ لم یجد ریح الجنہ وریحها توجد من مسیرت 500 عام، تو ایسا شخص جو آل نبی کو چھوڑ کر کے صرف نبی پر صلوات پڑھے گا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے بھی آتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب کہ جنت سے اتنا دور ہو گیا، اتنا دور ہو گیا، جس جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے بھی آتی ہے، وہ خوشبو جنت نصیب نہ پا سکے گا۔ اسی طریقے سے یہ بھی حدیث ہے، اور یہ حدیث نبی کریم، یہ سرکار مولا کائنات دونوں میں سے کسی ایک سے ہے۔ ہم فرمایا ہے کہ اثقل ما یوضع فی المیزان، قیامت کے دن جب انسان کے اعمال تولے جانے لگیں گے اور اس میں سب سے زیادہ جو وزنی چیز ہوگی وہ کیا ہوگی؟ الصلاۃ علی محمد وعلی اہل بیتہ، وہ نبی کریم اور اس کے اہل بیت پر صلوات۔ یہ وہ عمل ہے جو قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی ہوگا، بلکہ اس کی صلاحات وضاحت ہی میں کہہ سکتا ہوں، چھٹے امام کا یہ قول ہے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واجبۃ فی کل المواطن، نبی کریم پر صلوات کا بھیجنا ہر جگہ ضروری ہے، واجب، وعند العطاس والریاح وغیر ذالک، حتیٰ کہ انسان کو چھینک آئے اس پر بھی صلوات پڑھنا چاہیے، ہوا چل رہی ہے اس پر بھی، جو بھی موقع جس میں بھی انسان جو ہے کسی چیز کو اپنے لیے مشکل اور اس سے بچا ہے تو مشکل سے بچاؤ کی صورت میں بھی صلوات، کسی خوشی سے اور کسی اچھائی سے گزر رہا ہے تب بھی صلوات پڑھنا چاہیے۔ اس لیے صلوات وہ عمل ہے کہ یہ عمل قیامت کے دن انسان کے میزان عمل پر سب سے زیادہ وزنی ثابت ہوگا۔ اور چھٹے امام کا یہ فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ
قال رسول اللہ نے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من نسی الصلاۃ علی اخطأ طریق الجنہ، جو مجھ پر صلوات پڑھنا بھول جائے، گویا کہ خالی صلوات ہی نہیں بھولا ہے، وہ جنت کا راستہ بھی بھول رہا ہے۔ یعنی صلوات جنت کے راستے پہ لگاتی ہے، کوئی صلوات بھول جائے تو وہ گویا کہ جنت کے راہ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ چھٹے ہی امام کا یہ فرمان ہے کہ اذا دعا احدکم فلیبدأ بالصلاۃ، اگر کوئی شخص دعا کرے تو دعا سے پہلے صلوات کو پڑھنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل پر۔ فإن الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ مقبولہ، اس لیے کہ نبی کریم پہ جو صلوات بھیجی جاتی ہے وہ بہرحال بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے۔ وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَقْبَلَ بَعْضًا وَيَرُدُّ بَعْضًا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ ایک حصے کو قبول کرے اور ایک حصے کو قبول نہ کرے، اس لیے ہمیں ابتدا اور انتہا میں صلوات کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ صلوات میں لپٹی ہوئی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تھوڑا سا میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اگر کبھی انسان کی کوئی دعا اس کے خیال میں قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کبھی دعا کا قبول نہ ہونا بھی دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ انسان کسی چیز کو دل سے چاہتا ہے مگر اس کے نقصان سے واقف نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کے نقصان سے واقف ہے، دل سے چاہنے والا بے چینی سے چاہے گا کہ میں اسے لے لوں، اپنے قریب لے آؤں، استعمال کے لائق ہے تو اسے منہ میں رکھ لوں، تو جو اس کے نقصان کو جانتا ہے وہ دوڑ کے اس سے وہ چھین لے گا، اسے وہ استعمال نہیں کرنے دے گا، اس لیے کہ وہ چھیننے والا نقصان کو جانتا ہے، استعمال کرنے والا نقصان کو نہیں جانتا۔ جیسے ایک بچہ اپنے ماں باپ سے یا کسی ایسی چیز کی طرف بڑھ رہا جس سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ بڑھ رہا تیزی سے، اگر ماں یا باپ نے اس چیز کو اپنے ہاتھ میں رونے لگے گا، مگر رونے کی وجہ سے ماں باپ اسے دیتے نہیں ہیں۔ نہ دینا بھی اس کی چاہت کو پورا کرنا ہوا، اس لیے کہ اصل چاہ اور اصل جو ہے انسان کی آرزو اپنی حیات ہوتی ہے۔ اگر نقصان پہنچانے والی چیز کو لے لیا تو گویا ہم نے اس کی زندگی بچا لی۔ دعا کی قبولیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو ہمیں عطا نہیں کرتا تو ہم بچے کی حیثیت سے اسے چاہتے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں، لیکن اللہ انجام کو جانتا ہے، اس لیے اسے ہم تک پہنچنے سے روک دیتا ہے تاکہ میرا بندہ فلاں نقصان سے بچ جائے۔ نقصان ہو سکتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے دیکھنے میں لگے کہ بھائی مال بڑھ گیا، مکان دکان بن گیا، مثلا یہ ساری چیزیں اس کو سمجھ میں آ رہی ہوں، لیکن کبھی انسان کے یہاں مال کے اضافے کی وجہ سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مال میں اضافہ ہو جاتا ہے تو مال میں اضافہ انسان کو آخرت سے جو ہے انسان الہی مقصد سے دور ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال میں سے ایک قول ہے، آپ نے فرمایا کہ البخیل حقا، حقیقی معنوں میں بخیل وہی ہے کہ من ذکرت عندہ، کہ اس کے آس پاس میرا تذکرہ ہو جائے، میرا نام لیا جائے، فلم یصلی علیہ، میرا نام اور وہ نماز اور وہ صلوات نہ پڑھے، تو اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ خالی مال کے روک لینے کا نام بخیل نہیں ہوتا، مٹھی بند کر لینے کا نام جو ہے بخل نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم کی خیال میں اس سے بڑا بخیل وہ ہے کہ میرا نام آئے اور وہ صلوات نہ پڑھے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم کا یہ بھی فرمان ہے، یہ تھوڑا سا سمجھنے کی چیز ہے، مگر تھوڑا سا بہت زیادہ وضاحت نہ کر کے اگر ممکن رہا تو اگلے جمعہ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ لا تضربوا اطفالکم علی بکائہم، بچے اگر رو رہے ہیں تو انہیں مارنا نہیں چاہیے، ان کے رونے پر نہیں مارنا چاہیے۔ فإن بکاءہم 4 اشہر شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ پہلے 4 مہینے میں جو بچے کا رونا ہوتا ہے وہ اصل میں شہادت لا الہ الا اللہ، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اندر سے اپنے فطرت کے اعتبار سے صرف شناخت توحید رکھتا ہے، اس کا گریہ اللہ کے لیے تھا، وہ معبود کی بارگاہ میں اس کی فریاد ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ 4 اشہر الصلاۃ علی النبی،
اور دوسرا جو 4 مہینہ ہوتا ہے یعنی 5ویں سے لے کر کے 8ویں مہینے تک، اس میں اگر رو رہا ہوتا ہے تو اس کو اس لیے نہیں مارنا چاہیے کہ وہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات کے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت طلب یہ ہے اس میں کہ جیسے 5ویں سے لے کر کے 8ویں مہینے تک بچہ اپنے ماں کو پہچاننے لگتا ہے اور وہ اپنی بھوک کے سلسلے میں یہ محسوس کرنے لگتا ہے جانے میرے بھوک کا سہارا میری ماں ہے، واسطہ یہی ہے، اس واسطے کے بغیر جو ہے مجھے اس لیے کہ اب شناخت ہو گئی لہذا واسطے کو پہچاننے لگا ہے۔ ایسے ہی صلوات علی النبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید تک پہنچنے کے واسطے کا نام نبی کریم ہے، رسالت ہے، اقرار رسالت، لہذا دوسرے 4 مہینے میں بھی اس کے بکا پر، اس کے گریے پر اس کو نہیں مارنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک واسطے کو بھی پہچاننے لگا ہے توحید تک پہنچنے کے۔ واربعۃ اشہر الدعاء لوالدیہ، اور تیسرا جو 4 مہینہ ہوتا ہے وہ اس کی بکا اپنے والدین کی، اب اس لیے کہ اس میں اب پوری طریقے سے ماں باپ کو پہچاننے لگتا ہے، اور یہ بھی واسطہ ہوتے ہیں، یہ واسطہ ہوتے ہیں نبی تک، نبی واسطہ ہوتا ہے اللہ تک، لہٰذا یہ گریہ ابھی تک اس کی زبان نہیں ہے کوئی کہ زبان سے وہ اپنے کو بچا سکے یا بتا سکے، لہٰذا گریہ ہی سب کچھ اس کے لیے ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا اسلحہ اور ذریعہ جو ہے اس کا گریہ ہوتا ہے، لہٰذا اس گریہ پر اس کو ہمیں سزا نہیں دینی چاہیے ہے۔ چھٹے امام کے اقوال میں سے پھر ایک قول ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یعنی چھٹے امام اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم تک لے جاتے ہوئے کہتے ہیں، نبی کریم فرمایا کہ انا عند المیزان یوم القیامہ فمن ثقلت سیئاتہ علی حسناتہ، اور طلب یہ حدیث پڑھیے سنیے گا کہ نبی فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اعمال دولے جا رہے ہوں گے تو اس وقت میں وہاں پہنچوں گا جس کے اعمال میں برائیاں زیادہ ہوں اور وہ زیادہ وزنی ہوں اس کے نیکیوں پر، اچھائیوں پر، تو جئت بالصلاۃ علیہ، تو میں میرے اوپر جو اس نے صلوات پڑھی ہے اس کو لے کر کے حاضر ہوں گا، حتی افضل بہا حسناتہ، کہ جب میں ان صلوات کو اور اس درود کو جو اس نے میرے اوپر لے کر کے آؤں گا اور اس کے میزان پر رکھ دوں گا تو وہ اتنا وزنی ہوگا کہ اب اس کے سیئات ہلکے پڑ جائیں گے اور اس کے حسنات جو ہے وزنی ہو جائیں گے۔ اس لیے عزیزان گرامی کبھی بھی ہم کو صلوات کو نہیں بھولنا چاہیے، اور صلوات میں خصوصیت کے ساتھ ایک حدیث کو آخر میں پڑھوں گا کہ یہ نبی کریم کا فرمایا کہ ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ، جب صلوات پڑھو تو بآواز پڑھا کرو، اور اس کی وجہ بیان کی نبی کریم اس لیے بآواز پڑھو فإنها تذهب بالنفاق، اس لیے کہ آواز سے، بلند آواز سے صلوات پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اگر نفاق کی بیماری پائی جاتی ہے تو آواز سے صلوات پڑھنے کے نتیجے میں اس بیماری کا علاج ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو محمد آل محمد پر صلوات پڑھنے کی عظمت کی شناخت دیں اور ہم اس سے دور نہ ہونے پائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔